بسم اللہ الرحمن الرحیم وفرض المسافر فی الرباعیۃ رکعتان لا یزید علیہما۔ مسافر کا فرض 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت ہو جائے گا، یعنی ظہر، عصر اور عشاء۔ لا یزید علیہما ہمارے نزدیک 2 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختیار ہے۔ جیسے روزے میں ہوتا ہے رکھے تو بھی ٹھیک ہے، نہ رکھے تو اس وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 پڑھے تب بھی ٹھیک ہے، 2 نہ پڑھے، 4 پڑھے تب بھی ٹھیک ہے۔ ٹائم ہے تو 4 پڑھ لے ورنہ 2 پڑھ لے، یہ امام شافعی کہتے ہیں، ہمارے نزدیک 2 ہی پڑھنے۔ وقال الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرض الاربع، اس کا فرض 4 ہے، والقصر رخصت، اور قصر جو ہے وہ رخصت ہے۔ قصر کیا ہے؟ یعنی اجازت ہے کہ 2 پڑھے، رخصت ہے، اعتباراً بالصوم، قیاس کرتے ہوئے روزے پر۔ ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ ہماری دلیل بہت ساری احادیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ صدقہ ہے، تم اللہ کا صدقہ قبول کرو۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ الشفع الثانی، دوسرا جو شفع ہے یعنی دوسرے 2 رکعتیں ہیں، آخری 2 رکعتیں، لا یقضا، قضا نہیں کی جاتی۔ اگر مثال اور سفر میں کوئی نماز قضا ہو جائے تو جب قضا کریں گے تو 4 نہیں کریں گے بلکہ 2 کریں گے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو آخری 2 ہیں وہ نفل ہیں، وہ کیا ہے؟ اور یہ معاملہ بالاتفاق ہے، یہ مسئلہ کیا ہے؟ ولا یأثم ولا ترکہ، اور اس کے چھوڑنے پر گناہ گار نہیں ہوتا، یعنی 2 پڑھے اور 2 نہ پڑھے۔ وہذا آیت النافلہ، یہ نفل ہونے کی نشانی ہے بخلاف روزے کے، لأنہ یقضا، کیونکہ وہ قضا کیا جاتا ہے، سمجھا؟ وإن صلی اربعا، اور اگر 4 رکعتیں پڑھی، وقعد فی الثانیہ، پڑھنی 2 تھی 4 پڑھ لی، اور دوسری رکعت کے تحیات میں بیٹھا تو نماز ہو جائے گی، لیکن وہ کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا، ہاں، کیونکہ اس نے سلام میں تاخیر کی ہے نا۔ السلام، اچھا جزاک اللہ۔ کیونکہ کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا۔ بات آئی سمجھ میں؟ کیونکہ اس نے سلام میں تاخیر کی ہے۔ اب 2 رکعتیں فرض ہو جائیں گی، 2 رکعتیں نفل ہو جائیں گی۔ وإن صلی اربعا، اور اگر 4 رکعتیں پڑھی، وقعد فی الثانیہ، اور دوسری رکعت میں بیٹھا تھا تحیات میں، قدر التشہد، تشہد کی مقدار، اجزأت الاولیان، پہلی 2 جائز ہو جائیں گی فرض کی طرف سے، والاخریان لہ نافلہ، اور آخری 2 اس کے لیے نفل ہو جائیں گی، اعتباراً بالفجر، فجر پر قیاس کرتے ہوئے کہ ویسیر مسیحا، اور وہ کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا، لتاخیر السلام، سلام کو مؤخر کرنے کی وجہ سے۔ لیکن اگر وَإِلَّمْ يَقْعُدْ فِي الثَّانِيَةِ، دوسری رکعت میں بیٹھا ہی نہیں، قدرہا، تشہد کی بقدر، تو بطلت، فرض کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ اس نے فرض قاعدہ نہیں کیا، آخری قاعدہ تھا نا فرض کا، ہاں بات ہی سفر کی چل رہی ہے۔ اختلاط النافلہ بہا، کیونکہ نفل کو اس نے فرض کے ساتھ ملا دیا، قبل اکمال ارکانہا، اس کے ارکان کو پورا کرنے سے پہلے۔ اب مسافر کب ہوگا؟ شہر کے گھروں سے نکلا مسافر ہو جائے گا، شہر کے گھروں سے نکلا مسافر ہو جائے گا، آخری گھر سے۔ لیکن اس دور میں بعض شہر ایسے ہیں کہ کیا ہے، ایک شہر ختم ہی نہیں ہوتا دوسرا شروع ہو جاتا ہے، مثلا راولپنڈی اور اسلام آباد اس میں بالکل ملے ہوئے ہیں، سمجھا؟ تو اس صورت میں اس دور میں حضرت مفتی تقی عثمان صاحب نے فرمایا حدود کا اعتبار ہوگا، شہر کی حدود کا اعتبار ہوگا، حدود سے نکلا تو مسافر ہو جائے گا۔ تو کیا فرمایا؟ وَإِذَا فَارَقَ الْمُسَافِرُ، جب جدا ہوا مسافر، بیوت المصر، شہر کے گھروں سے، صلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھے، لأن الاقامت، کیونکہ اقامت کا تعلق جو ہے وہ شہر میں داخل ہونے سے ہے، فیتعلق السفر بالخروج عنہا، اس تعلق رکھے گا سفر شہر سے نکلنے کے ساتھ، وفیہ الاثر، اور اس میں صحابی کا اثر موجود ہے، صحابی کا اثر، اثر کہتے ہیں صحابی کے قول یا اس کے فعل کو۔
عن علی حضرت علی سے کیا فرمایا لو جاوزنا ھذا الخص لقصرنا، اگر ہم تجاوز کر گئے ان جھوپڑیوں سے تو ہم قصر پڑیں گے۔ ولا يزال على حکم السفر حتى ينوي الاقامة في بلدة قرية 15 يوما او اکثر، کہ مسلسل وہ مسافر رہے گا، کیا کب سے؟ شہر سے نکلنے سے ہی نیت ہو کتنی 3 دن کی مسافت، جس کو 48 میل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو گھر سے ایسے نہیں کہ 48 میل گزرنے کے بعد سفر پڑے گا، نہیں، جیسے ہی شہر سے نکلا سفر، سمجھا؟ یہاں تک سفر پڑے گا جب تک کسی جگہ پر کسی شہر میں یا بستی میں 15 دن رہنے کی نیت نہ ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ اگر کسی شہر میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہو تو پھر وہ پوری نماز پڑھے گا۔ ولا یزال، اور مسلسل رہے گا وہ سفر کے حکم پر حتیٰ کہ نیت کرے ٹھہرنے کی کسی شہر میں یا گاؤں میں 15 دن یا زیادہ، اور اگر نیت کی کم کی تو پھر کیا کرے گا؟ قصر کرے گا۔ لأنہ لا بد من اعتبار مدت، کیونکہ ضروری ہے کسی مدت کا اعتبار کرنا۔ لأن السفر یجامع اللبس، کیونکہ سفر جمع ہوتا ہے ٹھہرنے کے ساتھ۔ اب بندہ مسلسل تو سفر نہیں کرتا نا، کچھ وقت ٹھہرتا ہے، رات کو آرام کرنا ہوتا ہے، وہاں پر آرام کرتا ہے، تو سفر میں آرام ٹھہرنا تو ہوتا ہے، تو لہذا ایک مدت بیان کرنا ضروری ہے تاکہ اس کے ذریعے سے پتہ چل جائے کہ کتنی مدت ٹھہرے گا تو کیا ہوگا؟ مقیم ہوگا۔ سمجھا؟ سمجھا نہیں سمجھا؟ لأن سفر، کیونکہ سفر جمع کرتا ہے ٹھہرنے کو، یعنی ٹھہرنے کے ساتھ جمع ہوتا ہے، پس تحقیق ہم نے مقرر کیا اس کو طور کی مدت سے، لأنہما مدتان، کیونکہ وہ دونوں ایسی مدت ہیں جو واجب کرنے والی ہیں۔ طور کی مدت کس کو واجب کرنے والی ہے؟ نماز کو، ٹھیک ہے، اور یہ بھی نماز کو واجب کرنے والی ہے، اور یہ منقول بھی حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر سے۔ والعصر، اور مدت کے بارے میں جو صحابی کا قول ہے کل خبر، کس کی طرح ہوتا ہے؟ والعصر فی مثلہ، اور عصر جو ہے اس جیسی مثالوں میں خبر کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ مدت ایک ایسی چیز ہے جس کو عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ پتہ چلا کہ صحابی جو ہے اس نے کیا ہوگا؟ حضور سے سنا ہوگا، تبھی وہ مدت بیان کی۔ اور متن میں مقید کرنا شہر اور بستی کے ساتھ یہ اشارہ کرتا ہے اس بات کی طرف کہ نہیں ہوگی صحیح نیت ٹھہرنے کی، کس میں؟ جنگل میں، اور یہی ظاہر ہے۔ اب ایک بندہ ہے، یاد رکھو سفر میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے، کس کا؟ اب ایک بندہ ہے، اس نے 48 میل سے زیادہ کی نیت کی تو قصر پڑے گا، کیا پڑے گا؟ اب پھر اس نے جو ہے وہ 48 میل سے پہلے کہیں پہ اقامت اختیار کر لی 15 دن کی، سمجھا؟ تو پہلے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ بھی ہو جائیں گی، وہ بھی۔ اسی طرح کوئی بندہ کسی جگہ پہ کسی شہر میں ٹھہرا، اس نے کہا کہ میں کل جو ہے نکلوں گا، پرسوں نکلوں گا، کل نکلوں گا، پرسوں نکلوں گا، 15 دن بھی گزر گئے، پھر بھی کہہ رہا ہے کل پرسوں نکلوں گا، اب عملاً 15 دن ہو گئے ہیں، پھر بھی جو ہے وہ قصر ہی پڑے گا، پھر بھی مسافر رہے گا، سمجھا؟ حتیٰ کہ کئی سال ٹھہر گیا کہ میں 2 دن میں نکلتا ہوں، 4 دن میں نکلتا ہوں، 15 دن کی نیت آخر تک نہیں کی تو 2 سال جتنے سال رہا سفر مسافر رہے گا، سمجھا؟ ہاں جی، ولو دخل مصرا، اور اگر داخل ہوا کسی شہر میں، علی عزم، اس عزم پر کہ ان یخرج غدا، کہ کل نکلے گا، او بعد غدن، یا پرسوں نکلے گا، ولم ینوی، اور نہیں نیت کی اس نے مدت اقامت کی، حتی بقی علی ذلک سنین، حتیٰ کہ ٹھہرا اس پر سال کئی، تو قصر، کیا کرے گا؟ لأن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ٹھہرے آذربائیجان میں 6 مہینے اور وہ قصر کرتے رہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نکلنے کا ارادہ تھا۔ اور ایک دوسری جماعت سے بھی صحابہ کی مروی ہے اس کے میں سے۔ وَإِذَا دَخَلَ الْعَسْكَرُ أَرْضَ الْحَرَبِ، جب داخل ہوا لشکر دار الحرب میں،
فنووا الاقامہ، انہوں نے 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ کیا، پھر بھی وہ مقیم نہیں ہوں گے کیونکہ وہ متردد ہیں، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے شکست پالیں اور واپس چلے جائیں، بھاگ جائیں، ہو سکتا ہے فتح حاصل ہو جائے پھر ٹھہر جائیں، تو لہذا پکا ٹھہرنے کا کوئی نہیں ہے، وہ مسافری پڑی گی۔ فَإِذَا دَخَلَ الْعَسْكَرَ، اور جب لشکر داخل ہوا ارض حرب میں، بس انہوں نے نیت کی ٹھہرنے کی وہاں پر، تو پھر بھی قصر پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ وَقَضَا، اور اسی طرح اذا حاصروا فیہا، جب انہوں نے گھیراؤ کیا اس میں، مدینتاً کسی شہر کا، او حصناً یا قلعے کا، لأن الداخل، کیونکہ جو ارض حرب میں داخل ہوتا ہے، بین ان دونوں باتوں کے درمیان ہوتا ہے، کہ یہزما، کہ وہ شکست کھائے، فیفر، بس وہ کیا ہو جائے، بھاگ جائے، وبین یہزما، اور اس کے درمیان کہ وہ فتح حاصل کرے، فیقر، بس وہ کیا ہوگا، پہلے کیا یہزما اور دوسرا یہزما، کیا یہزما لگا ہوا ہے پر، ہاں، فیقر، بس وہ کیا کرے، زاب زبر ہے، یہزما یہزما ہے، پہلے والے پہ زبر ہے، یوزما، پہلے والے پہ کیا ہے، یوزما، زبر ہے، زاب، بین آئی یوزما، فیقر، فیقر، آگے وبین ان یہزما، ہاں، یہزما پہلا، کہ وہ کیا کرے، شکست کھا لے، پس وہ بھاگ جائے، اور اس میں کہ وہ شکست دے دے، پس وہ ٹھہر جائے، فلم تکن دار الاقامہ، لہذا وہ دار الاقامہ نہیں ہوگا۔ وقضا، اور اسی طرح اذا حاصروا اہل البغی، جب انہوں نے معاشرہ کیا باغیوں کا، فی دار الاسلام، دار الاسلام میں، فی غیر مصر، اپنی شہر کے علاوہ میں، او حاصروہم فی البحر، یا باغیوں نے ان کا معاشرہ کیا سمندر میں، تو اس صورت میں بھی سارے قصر پڑیں گے، کیونکہ ان کا حال جو ہے وہ ان کے عزم کو باطل کرنے والا ہے، پتہ نہیں کہ کیا ہے، ٹھہریں گے کہ بھاگیں گے۔ اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نیت اقامت کی صحیح ہے دونوں صورتوں میں۔ اذا کانت الشوکۃ لہم، جب شوکت جو ہے وہ کس کے لیے ہو، مسلمانوں کے لیے ہو، غلبے کے ظاہری آثار مسلمانوں کے لیے ہو، سمجھا، لتمکن من القرار ظاہراً، کیونکہ ظاہراً ان کو ٹھہرنے پر قدرت ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ وعند ابی یوسف رحمہ اللہ، ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک یصح، صحیح ہے نیت، اذا کانوا فی بیوت المدر، جب وہ مٹی کے گھروں میں رہتے ہیں، لأنہ موضع اقامت، کیونکہ وہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور نیت اقامت جو ہے، اب آگے بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کھانا بدوش، جانوروں کے ساتھ جو ہے وہ جھوپڑیاں ہوتی ہیں ان کی، سمجھا، کہ کہیں پہ دیکھیے کہ سبزہ ہے وہاں پہ جھوپڑیاں لگا لی، جانور بھی وہیں پہ چلا لیے، پھر وہاں سے اٹھ کے کہیں اور چلے گئے، تو کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں اہل الکلا، یعنی گھاس والے، کہتے ہیں کہ، اور اقامت کی نیت جو ہے وہ گھاس والوں کی طرف سے، وہ اہل الاخبیہ، وہ خیموں والے ہیں، قیل، کہا گیا ہے کہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک جگہ پہ ٹھہرتے نہیں ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ مقیم ہیں، یہ روایت کیا ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے۔ آئی بات سمجھ میں، کیونکہ روایت کیا گیا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ، لأن الاقامت اصل، کیونکہ اقامت اصل ہے، بس وہ باطل نہیں ہوگی منتقل ہونے کے ساتھ ایک چراگاہ سے دوسری چراگاہ کی طرف، جب شہر ایک ہی ہے، چراگاہ تبدیل ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں۔ وَإِنِ اقْتَدَى الْمُسَافِرُ بِالْمُقِيمِ، اور اگر اقتدا کرے مسافر مقیم کی، امام کیا ہے، مقیم ہے، تو پوری 4 پڑھے گا، سمجھا، فی الوقت، وقت میں، تو اتم 4 4 پوری کرے گا، لأنه يتغیر فرضه إلى 4 للتبعیۃ، کیونکہ تبدیل ہو جائے گا اس کا فرض 4 کی طرف تابع ہونے کی وجہ سے۔ کیسے کہ تبدیل ہو جاتا ہے اقامت کی نیت سے، امام اور مقتدی دونوں مسافر تھے، امام نے اقامت کی نیت کی تو مقتدی کی بھی اقامت کی نیت ہو جائے گی اور وہ 4 پڑے گا، سمجھا، جب ایک قافلے میں ہوں گے نا، جب اس نے نیت کی تو اس کی بھی نیت ہو جائے گی۔
لاتصال المغیر، کیونکہ مغیر اس کے ساتھ متصل ہے، یعنی مغیر بالسبب، سبب کے ساتھ مغیر بھی ہے، یعنی وہ ابتدا ہے، اور سبب کیا ہے؟ وقت ہے، وہ الوقت، وہ کیا ہے؟ سبب وقت۔ وَإِن دخل معه، اور اگر وہ داخل ہوا امام کے ساتھ فوت شدہ نماز میں تو جائز نہیں ہے، سمجھا؟ لأنه لا يتغير بعد الوقت، کیونکہ فرض تبدیل نہیں ہوتا وقت کے بعد، انقضاء سبب، کیونکہ سبب گزر چکا، جیسے کہ نہیں تبدیل ہوتا نیت اقامت کے ساتھ۔ بس یہ ہوگی ابتدا فرض پڑھنے والے کی نفل پڑھنے والے کے پیچھے، قاعدے کے حق میں یا قرات کے حق میں۔ آئی بات سمجھ میں؟ چلو صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا